اس آیت سے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ میرے پاک پیغمبر، اگر یہ مشرکین آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ میں تم سے بری ہوں اور آپ مجھ سے بری ہیں۔ آپ کا ذمہ میرے اوپر نہیں اور میرا ذمہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ جن کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، اور جس کو میں پوجتا ہوں اس کو آپ نہیں پوجتے، لہٰذا میں تم سے بری ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جس وقت دعوت دی اور یہی برات کا اعلان فرمایا کہ میں تم سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو، میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت ان کے پاس جمع رہتے ہیں، معتکف رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حال یسمعونکم اذ تدعون، جن کو تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے پیو دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا، لہذا کذالک یفعلون، ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انتم و آباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی، تم سے بھی اور تمہارے باپ دادا سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو فإنہم عدو لی، وہ میرے دشمن ہیں، وہ میرے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اعلان کیا، آپ بھی اسی طرح اعلان فرما دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے پاک پیغمبر ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر بڑی غور سے بات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تلاوت آپ کی سنتے ہیں، لیکن ان کا جو ظاہری کان تو لگا کے سنتے ہیں لیکن جو ان کے دل کے جو کان ہے وہ اندھے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، میرے پاک پیغمبر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بہرا سنتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کافروں کو، مشرکوں کو بہرے کے ساتھ تشبیہ دیا ہے کہ جس طرح بہرا نہیں سنتا اسی طرح یہ کافر مشرک آپ کی وعظ و نصیحت سنتے ہیں، تبلیغ سنتے ہیں، کان لگا کر بڑی غور و فکر سے سنتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ آپ بہر کیوں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کہ آپ بہرے کو سنانے کی طاقت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل ہی نہ رکھتے، ان کے اندر عقل و فہم ہی نہیں، سوچ و بچار ہی نہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، میرے پاک پیغمبر بعض تو ان میں سے وہ ہیں جو بڑی غور کے طرف آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی آپ بہرے کو سنا بھی نہیں سکتے اور اندھے کو راستہ دکھا بھی نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتی نہ ہوں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، بعض تو وہ ہیں جو پیارے پیغمبر کی طرف پیار، محبت اور الفت کی وجہ سے دیکھتے ہیں، الفت سے، پیار سے دیکھتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ بعض وہ ہیں جو پیارے پیغمبر کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن وہ پیار، الفت، محبت کی وجہ سے نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور پراپوگنڈے اور طعن و تشنیع کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جس طرح اندھا راستہ نہیں دیکھتا، یہ آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ کی طرف دیکھتے رہیں، ذرہ برابر بھی ان کے اوپر اثر
نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دل کے اندھے ہیں، اور دل کے یہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، زہری، ان کے کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ ان کو کیوں رحمت سے محروم کیا، ہدایت سے کیوں محروم کر دیا؟ کیا ان کے اوپر آپ نے ظلم فرمایا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، یہ لوگ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو آنکھیں دی، ہم نے تو ان کو دل دیا سوچ و بچار کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، لیکن انہوں نے آنکھوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، آنکھیں بند کر لیں اور غور سے اللہ کی آیات کو نہیں دیکھا، اور جس طرح سننے کا حق تھا اس طرح انہوں نے سنا نہیں، جس طرح سوچ و بچار غور و فکر کرنے کا حق تھا اس طرح انہوں نے کیا نہیں، نہ کان سے فائدہ اٹھایا، نہ آنکھ سے فائدہ اٹھایا، نہ دل سے فائدہ اٹھایا۔ یہ محروم خود رہے، یہ محروم خود رہے۔ اللہ تو بندے کے اوپر ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ رب حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر دیا اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں۔ میرے بندو ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، اور تمہارے اعمال کو میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، تمہارے اعمال کی میں سزا دوں گا، جزا دوں گا۔ اگر تم نیکی کرو گے اس کو ملے گی جزا، تو اس کو چاہیے کہ وہ میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو برائی کرے گا اس کو ملے گی سزا، تو وہ اپنے اوپر کیا کرے؟ افسوس کرے اور تف کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔